بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 36، 37 اور 38 یہ سورہ قاف کی آپ حضرات نے سنی۔ پوری ایک 2 رکوع سے زائد اللہ جل جلالہ نے دعوت دی آخرت کے ماننے کی، اور اس میں اپنی قدرت اور توحید اور بڑائی بیان فرمائی، اور مردہ کا نکلنا اس کا ذکر کیا، اور پچھلی قوموں کے ہلاکت کے اسباب بتائے، پھر آخرت کو ثابت کرنے کے لیے موت کا ذکر، سور پھونکنے کا ذکر، اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری کا ذکر، دوزخ میں داخلہ، جنت میں داخلہ، ایمان والے جنت میں، کافر دوزخ میں۔ آخر میں ان 3 آیتوں میں یہ والی بات فرما رہے ہیں کہ ان مکہ والوں سے پہلے، چونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور ابھی ہمارے ساتھ معاملات ہیں کہ جتنے اس دنیا کے اس وقت کافر ہیں، ان سے پہلے کتنی گروہ اور کتنے زمانے اور کتنے لوگ گزرے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی بدن کے حوالے سے یہ تو 6 فٹ کا بدن ہے، ان کا تو 60 ہاتھ لمبے لمبے قد تھے، اور ان کا بدن تو، ان کی عمریں تو 60-70 سال ہیں، 300 سال میں ان کے بچے بالغ ہوتے تھے، بڑی بڑی عمریں تھیں، ہزار سال کی عمریں تھیں، قد بھی لمبے تھے، ڈیل ڈول کے مالک تھے، خوبصورت بھی تھے، قابل بھی تھے، انجینئر بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اور پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانی انہوں نے۔ نقبو فی البلاد کا ترجمہ، نقب ینقب تنقیباً کے لفظی معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، سوراخ کا نقب اردو میں بھی کہتے ہیں، نقب لگا لیا، سوراخ کر دیا، تو لفظی معنی تو سوراخ کرنے کے آتے ہیں، لیکن دور دراز کے علاقوں میں پھرنا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہر علاقے کی خاک چھانی، پیسوں کے حصول کے لیے، ترقی کے لیے جگہ جگہ وہ گئے اور پھرے، اور لیکن یعنی ترقی مال کے اعتبار سے بھی بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، سمجھدار بھی بہت تھے، جیسے قوم سمود، بہت سمجھدار، قابل، پہاڑوں کو تراشنا، پہاڑوں میں محلات بنانا، پہاڑوں میں گھر بنانا قابلیت تھی، اور قوم عاد طاقتور تھے، پیسہ بھی تھا لوگوں کے پاس، لیکن کیا ہوا، یہ سب کچھ ان کا دنیا میں پھرنا اور ان کا پیسہ کمانا، ان کی خوبصورتیاں ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ حل من محیص، کوئی چھٹکارا نہیں ملا، بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، پھرے پوری دنیا میں لیکن کہیں بھاگ نہ سکے، اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہماری دعوت ہے قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے کہ دیکھو ہماری طرف آؤ، ہماری بات تسلیم کرو، اور چونکہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں تو آپ کی بات کو لے کے دنیا میں پھرو، اور لوگوں کا ذہن بناؤ، لوگوں کی تربیت کرو، خود اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، دوسروں کی بھی فکر کرو، یہ ہماری دعوت ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہماری تو دعوت ہے، ہم نے تو بات کہہ دی، لیکن اللہ جل جلالہ اس آیت نمبر 37 میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں جو پورے قرآن میں اسی جگہ پہ ہے کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ کا فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے پاس 2 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، اس کے پاس سمجھدار دل ہو، سمجھدار دل ہو، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہاں قلب کا ذکر ہے، دل ہو، سمجھدار دل ہو، تو کہا کہ قلب کہہ کر کے مراد عقل ہے، اس لیے کہ بات عقل میں بیٹھتی ہے، اور قلب اس لیے کہا کہ دل جو ہے وہ پورے بدن کا بادشاہ ہے،
اور سمجھدار اس کو عقل سے بات کو لے گا تو اللہ پاک اس کو سمجھا دیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قلب سے مراد زندگی ہے، اس لیے کہ دل پر پورے بدن کی زندگی کا مدار ہے، یہ بند ہو گیا تو زندگی ختم۔ تو کہا جس کے پاس روح ہو، دل ہو، سمجھدار عقل ہو اس کے پاس، اس میں عبرت ہے ان سب باتوں میں، وہ لے لے گا بات کو۔ اور اگر دل سمجھدار نہیں ہے، کم عقل ہے، بے وقوف سا ہے اور بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہے، لیکن دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے، ہوشیار نہیں ہے لیکن دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ کان لگا کے اللہ کی بات سنتا ہے، حاضر رہ کر کے۔ شہید کا ترجمہ حاضر، شہید کا ترجمہ ہر جگہ گواہی والا ترجمہ نہیں کریں گے، شاہد اور شہید، بلکہ یہاں ترجمہ کریں گے۔ اور گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے کہ غائب آدمی کی گواہی کا کیا اعتبار ہے، وہ حاضر ہوتا ہے تبھی جا کر کے اس کی گواہی لی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ کریں گے، کان لگا کر کے جو اللہ کی بات سنے گا اللہ اس کو سمجھدار دل بھی دے دیں گے۔ اگر نہیں ہے اس کے پاس، ہے کم عقل، تقسیم میں اس کا بہت زیادہ ہوشیار آدمی نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی بات غور سے سنتا ہے توجہ کے ساتھ، تو اللہ اس کا بھی بیڑا پار کر دیں گے۔ اور پھر یہ والی بات کسی کے ذہن میں آئے کہ قیامت میں کیسی زندگی ہوگی، اس کو پھر دوبارہ ذکر فرماتے ہیں۔ آگے پھر یہی بات آ رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پہلی بار انسانوں کو پیدا کر کے تھک گئے، جیسے پیچھے آیت گزری تھی اسی صورت میں کہ پہلی بار تھک گئے اور دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں ہم نے 6 دن کی مقدار میں آسمان اور زمین اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور تھکان تو ہمیں چھوا تک نہیں، تھکان نے ہمیں چھوا تک نہیں، ما مسنا منافیہ، ہمیں نہیں چھوا، کس چیز نے؟ لغوب، لغوب تھکان، تھکنا، تھکنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ والی بات ایسی ہمارے لیے نہیں بول سکتے تم۔ ہم نے جب آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہم نہیں تھکے، تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنے میں کیسے تھکیں گے؟ اسی بات کو 26ویں پارے میں یوں بیان کیا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھتے؟ یہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ہم اس کی پیدائش پہ تھکے نہیں، ہم کیا اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں؟ تو خود ہی جواب دیتے ہیں بلا، بلا کا ترجمہ کیوں نہیں، ہم ضرور قادر ہیں اس بات پر کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہاں اس والے جملے میں، اس آیت میں، آیت نمبر 38 کے اندر یہ والی بات فرمائی کہ ہمیں بالکل ہم تھکے نہیں، لہٰذا ہم یہ چیزیں پیدا کریں گے۔ لیکن جو آدمی دعوت دیتا ہے اور سامنے والا اس کی بات کو نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے تو اس پہ بہت تکلیف گزرتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 39 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور آپ کے نائبین کو صبر کی تلقین اور صبر کے ساتھ ساتھ عمل کی تلقین، اس لیے کہ جب آدمی کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اگر اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو صبر نہیں ملے گا، اس لیے اس کو چاہیے اس غم کو مرکوز نہ رکھے، اسی پر اپنی توجہ نہ ڈالے، بلکہ کسی اور کام میں لگ جائے۔ تو وہ اور کام کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اور کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ وہ اور کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے در پہ آ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو پھر اس کا غم کا علاج، غم کا علاج، سوچوں کا علاج وہ اللہ کی یاد ہے۔ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، سوچ ان کو مار دیتی ہے، سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی سوچیں ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اس کا علاج کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے۔ وہ اگلی آیت نمبر 39 میں، 38-39 میں اس کا بیان ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ان مکہ کے کافروں سے پہلے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ تھی،
ہم اشد منہم بطشا، ان سے زیادہ طاقتور تھے. جیسے میں نے قوم عاد کی مثال دی، قوم سمود کی مثال دی، یہ طاقت میں بھی زیادہ تھے یہ لوگ. انہوں نے دنیاوی ترقی کے لیے سارے شہر چھان مارے، دنیا میں پھرتے تھے وہ، ہاں، تاکہ ہمارا علاقہ، ہمارا ملک اور ہم خود، ہماری معیشت، ہمارا گھر وہ زیادہ اچھا ہو جائے. لیکن کیا ہوا؟ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. کیا کوئی تھی بھاگنے کی جگہ؟ نہیں. ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکے. جیسے سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسان اور اے جنات کی جماعت سن لو، آسمان اور زمین کے اطراف سے اگر بھاگنے کی کوشش کرتے ہو اور بھاگنا چاہتے ہو، چلو جاؤ، بھاگو. تم تو بھاگو گے کیسے؟ طاقت کے علاوہ کہیں بھاگ نہیں سکتے. جب نہیں بھاگ سکتے تو پھر کیا ہے؟ تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. لہٰذا جب آسمان اور زمین سے کہاں بھاگو گے؟ ہماری پکڑ سے تم بھاگ ہی نہیں سکتے. اور آگے فرماتے ہیں کہ یقیناً اس قرآن پاک میں اور ان مضامین میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس سمجھدار دل ہو، یا جو حاضر دماغ بن کر کان لگا کے سنے. کیا ترجمہ ہے؟ حاضر دماغ بن کر کے کان لگا کر کے سنے گا تو اس کو اللہ سمجھ دے دیں گے. اور اگر کمعقل بھی ہے تو سنتا بھی نہیں ہے، بے وقوف بھی ہے، سنتا بھی نہیں ہے، پھر ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. خود بخود ہدایتیں نہیں ملتی. جیسے دنیا دار الاسباب ہے، ایسے ہی روحانیت کے اعتبار سے بھی دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے. اور آگے فرماتے ہیں، ہم نے سارے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر کے نہیں گزری، معمولی سی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. جب ایسا ہے تو پھر ہم انسانوں کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں. اس بات کو ماننا ضروری ہے تاکہ آخرت کا عقیدہ خراب نہ ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.